مراد آباد میں اللہ کی راہ میں سبھی نے قربانی کی اور ایک دوسرے کو یہ سندیش دیا ہے کہ آج ہم اپنے دلوں میں برائیوں کو ختم کر اچھائی کی اور آگے بڑھیں گے۔ اس اوسر پر نگر نگم نے صفائی ویوستھا کو لے کر شہر میں کئی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ پورے دیش کے ساتھ ساتھ جنپد مراد آباد میں بقرعید کا تہوار بڑے ہی خوشنما ماحول میں منایا گیا۔ اللہ کی راہ میں مسلم سمدائے کے لوگوں نے قربانی دی اور سبھی کو یہ سندیش دیا کہ آپ اپنے اندر برائیوں کو بھی ختم کرنے کا کام کریں۔ مراد آباد جنپد میں مسلم سمدائے کے لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی اور ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا گیا۔ سبھی مسلم سمدائے کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی راہ میں ہم قربانی کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ مسلم سمدائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ آیا اللہ کی طرف سے کہ ابراہیم اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ ایک دن دو دن جس طرح سے مجھے بتایا گیا 2-3 بار اس طرح کا خواب آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کی بات ٹھان لی اور اپنے بیٹے سے بھی پوچھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو جیسا آپ کا حکم، اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور جب وہ اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے جو مجھے بتایا گیا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، آنکھیں بند کر لی، اور جب انہوں نے چھری پھیری تو مطلب کاٹنے کے لیے اس پہ گردن پہ، تو اللہ کی طرف سے ایک دمبا ہوتا ہے بکرے کی طرح، اس دمبے جب آپ نے آنکھیں کھولی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا وہاں پر تھا اور وہ قربانی وہاں ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے، اور قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے اللہ کے راستے میں قربانی دینی چاہیے۔ کیا ہے وہ ہمیں خالی یہی جانور کی قربانی نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر سے برائی کی قربانی نکالنی چاہیے، جلن کی، حسد کی، ہمیں ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے، اور ہمیں ایک اچھے انسان بننا چاہیے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سبھی نگر واسیوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، اور ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی کا تہوار ہم عید الاضحیٰ کا تہوار ہم مناتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی سب سے جو عزیز چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کہا، کیونکہ 98 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تھا، اور ان کی نگاہ میں سب سے قیمتی اور سب سے ان کے لیے عزیز ان کی اولاد تھی، اور انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ میں اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ لیکن اللہ کا مقصد ان کی اولاد کو قربان کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی نیت کو دیکھنا تھا کہ کیا وہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز اور اپنی اولاد جیسی عزیز چیز کو جو 98 سال کی عمر کے بعد ان کو اللہ نے عطا کی تھی، کیا وہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو وہاں اولاد نے بھی ان سے یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام نے، کہ میں بھی آپ کے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو بدا لانے کے لیے ابا حضور میں تیار ہوں بالکل، اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اور جب یہ قربانی کا مناظر سامنے آیا تو شیطان نے کئی بار ان کو جو ہے برگلانے کی کوشش کی، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں پر حج مبارک کے موقع پر 3 کنکریاں جو ہے وہ 3 جگہوں پر ماری جاتی ہیں، تو وہ شیطان کی وہ جگہیں ہیں جہاں پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کی راہ میں اپنی عزیز چیز کو قربان کرنے کا، کہ اللہ اپنے عزیز بندے کی، اپنے رسول کی دل کی نیت دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز چیز قربان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب انہوں نے اپنے اولاد کے گردن پہ چھری پھیری تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں دمبے کو رکھ دیا، اور وہ قربانی ان کی قبول کر لی گئی۔ اور آج اس قربانی کے پیغام کو آج تک، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سنت کو اپنی امت پر بھی کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام میرے دادا کی سنت ہے، لہذا اس کو میری امت بھی آگے جو ہے وہ مناتی رہے گی اسی طرح سے۔ اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ قربانی کا جذبہ دیں، کہ ہم جو ہے وہ برائیوں سے دور رہیں اور لوگوں کے لیے اپنی عزیز چیزوں کو قربان کریں۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ہچکچائیں نہیں، غریبوں کا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ پر ہمیں یہ چاہیے کہ صاف ستھرائی کا ہم وشیش دھیان دیں۔ ہمارے جو اور غیر مسلم بھائی ہیں یا اور جو لوگ ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور بہت اچھے واتاورن میں، سوہاد پور ماحول میں ہم عید الاضحیٰ منائیں۔ یہی میرا پیغام ہے۔